للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العالمین کا کروڑ بار شکر ہے، اس نے آج ایک بار پھر ہم سب کو اپنے اس پاکیزہ گھر میں چند لمحے حاضر ہونے کا شرف اعزاز عطا کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے توسط سے ہم سب کو اس سے پہلے کی زندگی کی ہر خطا کی معافی عطا فرمائیں۔ جو لمحات زندگی کے باقی ہیں، اللہ کریم ہم سب کو آقا رحمت کا صحیح طریقہ، سنت مطہرہ کا نور، آقا رحمت کے پاکیزہ انداز سے مزین زندگی عطا فرمائے۔ اس کے احسانات میں سے یہ احسان کم نہیں ہے کہ اس نے رمضان مبارک کی بابرکت، باعزت اور باکرامت ساعتیں ایک بار ہمیں پھر عطا کی ہیں۔ یہ اس کی بخشش اور مغفرت کے بہانے ہیں۔ کہیں پہ لیلۃ القدر عطا کر کے، کہیں پہ لیلۃ البرات عطا کر کے، کہیں رمضان مبارک کی بہاریں عطا کر کے، کہیں استغفار اور سحری کے وقت لطف عنایات اور مقبولیت کی گھڑیاں عطا کر کے وہ انسان کو اپنی رحمت کا حصہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور ہم ایک بار پھر اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی گنڈی کو سامنے رکھ کے اس کی رحمت کی خیرات لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب بھی انسان ارادہ اچھا لے کے اس کی جانب جانا چاہتا ہے، وہ اس پر اپنی جناب سے عنایات اور رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ کہیں پہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، کہیں ہمارے طریقے درست نہیں ہیں، کہیں ہم اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا صحیح انداز نہیں اپنا سکتے۔ رب العالمین ہمیں آقا رحمت کا صحیح طریقہ عطا کر کے اپنی بارگاہ سے خیرات عطا فرمائے۔ سورۃ الواقعہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 56 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے، اور آج کا جو میرا مضمون ہے اس میں دو چار گزارشات اس کے ضمن میں کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مقدس کا نور عطا فرمائے۔ قیامت کے لیے اور اس کے قائم ہونے کے لیے اللہ کریم نے اس صورت کی ابتدا میں ذکر کر کے اعمال خیر اور امت کے اندر جو لوگ ہیں ان کی کیا تقسیم ہے اس کا تذکرہ ابھی ابتدا میں کیا ہے۔ اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کا نور عطا فرمائے۔ میرے رب نے سورہ واقعہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، اذا وقعت الواقعہ، جب وقوع ہونے والی، قائم ہونے والی واقعہ ہوگی، اور اس سے مراد قیامت کا قائم ہونا ہے۔ لیسا لوقعتها کاذبہ،
اس وقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ انکار دو انداز سے ہے۔ ایک لفظاً انکار کرنے والے لوگ ہیں اور کچھ عملاً انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ لفظاً انکار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب ہم زندہ ہیں، مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر ہماری ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ لفظاً طریقہ کفار کا تھا، اور وہ صاف صاف اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن عملاً اس کا انکار کہیں بھولا بھٹکا ہوا انسان بھی کرتا ہے۔ عملاً انکار یہ ہے، عملاً اس کا انکار یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں جو کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں وہاں پوچھا جائے گا۔ عملاً انکار یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو کمایا ہے اور جو خرچ کیا ہے، یہ ایک ایک چیز کا حساب ہمیں وہاں دینا پڑے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارے دل کے اوپر ایسا پردہ ہے، ہماری نگاہوں کے اوپر ایسا پردہ ہے، ہماری سوچ و فکر کے اوپر ایسا پردہ ہے کہ ہم ظلم پہ ظلم کرتے جاتے ہیں، برائی پہ برائی کرتے جاتے ہیں، برائی کا ساتھ دیتے جاتے ہیں، غلط بات کا ساتھ دیتے ہیں، جھوٹ کو ہم مٹانے کے بجائے اس کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ عملاً اس وقت کا انکار ہے، شاید ہم بھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس بارگاہ میں، اس کی محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں شاید نہیں پیش کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اور یہ اعمال کا تذکرہ آپ میں سے سارے صاحبان اسکولز میں، عام حال میں ہر صاحب اس سے واقف ہے، ہر صاحب۔ محبوب نبی نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو وہاں پہ یہ ساری جو آج کے مسائل تھے ان کو توڑ دیا، ان کو ختم کر کے عمل کی طرف توجہ دلائی۔ اور عام الفاظ میں یہی اس کے الفاظ سے ہٹ کے جو خلاصتاً اس کا مضمون ہے وہ یہی ہے کہ میرے محبوب نبی نے وہاں پہ اعلان فرما دیا، تم نے اپنے نسب پہ فخر نہیں کرنا، تم نے ذات اور قبیلے پہ فخر نہیں کرنا، تم نے اپنے رنگ اور نسب پہ فخر نہیں کرنا، سیاہ و سفید ہونے پہ فخر نہیں کرنا۔ ہاں، اگر تم فخر کر سکتے ہو تو تم اپنے اعمال خیر، تقویٰ کا نور اگر تجھے ملا ہے تو پھر فخر کرو کہ رب نے اپنی بارگاہ سے خیرات عطا فرمائی، اور یہ خیرات اگر مل جائے تو یہ اس کی رضا کی پہلی علامت ہے۔ اس قیامت کے قائم ہونے میں ہم عملاً اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، خود بھی دینی چاہیے اور دوسرے کو بھی دلانی چاہیے۔ کھلی سی بات یہ ہے، میں اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوں، آپ اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہیں۔ ہاں، جو صاحبان ممبر پہ ہوتے ہیں، جو مصلی پہ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری آپ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے تو پیچھے امام صاحب کی نیت کر لینی ہے، لیکن ان سے شاید اگر اللہ رب العالمین محبوب نبی کے پاکیزہ مصلی کے توسط سے معاف کرے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لیکن اگر اس نے ایک ایک بات کے لیے پوچھ لیا کہ جو آپ کے پیچھے کھڑا تھا اس کا تصور کہاں تھا، تخیل کہاں تھا، سوچ کہاں تھی، تو پھر ہمارے پلے کچھ باقی نہیں بچے گا۔ نہ ہمارے پاس آج وہ مقتدی ہیں، نہ ہمارے پاس وہ مصلی ہے، نہ ہم آقا رحمت کی اس مصلی کی عظمت کو سمجھیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ وقت کے امیر ہیں، مسجد نبوی میں آپ نماز ادا فرماتے ہیں، امامت کی حیثیت سے آپ وہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں۔ تو یہ اس دورانیے میں جب نماز کے لیے خواتین بھی اکثر جایا کرتی تھی، جاتے ہوئے ایک نوجوان صاحب، اس نے ایک خاتون کو، ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان لڑکی ہے، معاشقے کے لیے دنیاوی حس کی وجہ سے اس نے اپنی بات کو اس خاتون کے سامنے رکھا۔ تو خاتون بڑی رب کی قوتوں کا نور لینے والی تھی۔ خاتون نے آگے سے جواب دیا، جوان تیری بات میں مان لوں گی، تو جو کہنا چاہتا ہے وہ کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے وہ پوری کر لے۔ کہنے لگا بتا دیجئے کون سی شرط ہے؟ اب دیکھیے اس خاتون کی شرط کیا تھی، اس نے کہا
تم نے ایسے کرنا ہے کہ 40 روز تک برابر کسی نماز میں ناغہ نہ ہو. تم نے جناب امیر المومنین کی ابتدا میں نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد تیری بات کو میں مان لوں گی، جیسا تو کہے گا میں ایسا کر دوں گی. جب اس خاتون نے یہ کہا، اور آپ سارے صاحبان اس سے واقف ہیں، جوان کی جوانی ہو، اس کے اندر ایک زور ہو، ایک معاشقے کی کیفیت ہو، تو وہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے. اس نے اسی انداز میں جب خاتون نے کہا، اس نے کہا تیری بات مکمل ہو گئی. 40 روز تک جب نماز امیر المومنین کی ابتدا میں ادا کرتا رہا، 41 روز جب ہوئے تو وہ گزر رہا تھا. اس خاتون نے آواز دی، ارے جوان رک جا، تیرے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ 40 دنوں کے بعد تو جو کہے گا میں وہ پورا کروں گی. آج 40 دن پورے ہو گئے ہیں. اس پہلے روز اس کی نگاہوں میں حیا کا نور نہیں تھا. پہلے روز اس کے اندر بھیڑیے والی کیفیت تھی. پہلے روز اس کے اندر انسانیت کا روح غالب نہیں تھا بلکہ حیوانیت کا نور غالب تھا. آج اس مصلی رسول کی برکت سے، امیر المومنین کی استجابت والی دعا کے توسل سے، امیر المومنین کی ابتدا میں سجدہ ادا کرنے کے توسل سے رب نے اس آنکھ کو حیا کا نور عطا کر دیا تھا، انسانیت کا غلبہ عطا کر دیا تھا، دل کو اپنی بارگاہ سے جوڑ لیا تھا. جب خاتون نے آواز دی، جوان رک جا، تیرے ساتھ میرا وعدہ تھا. آج وہ دن پورا ہو گیا ہے. آج نگاہیں نیچی کر کے کہنے لگا، کل تک میرے اندر سے جو حیا کے پردے ٹوٹے ہوئے تھے وہ مصلی رسول سے امیر المومنین نے مجھے جوڑ کے رب کی بارگاہ تک پہنچا دیا ہے. جو لذت مجھے اس مصلی پہ اور محبوب نبی کی بارگاہ میں اور اس امام کی ابتدا میں ملی ہے، وہ لذت دنیا کی کسی چیز میں موجود نہیں ہے. آج وہ کیفیت نہیں دے سکتا ہوں. احباب، ہم ایک انکار عملاً کرتے ہیں، ایک انکار کفار قولاً کرتے ہیں، لفظاً کرتے ہیں. وہ قیامت کے قائم ہونے کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہم بعض اوقات سب کچھ جاننے کے باوجود ہمارا دل چھوٹا سا ہے، ہمارے توکل کی کیفیت بہت تھوڑی سی ہے. ہم عام حال میں اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنے اندر جو رب نے ہمیں قوت ایک دی تھی، میں نے اس پہ بڑی سیر حاصلات کے سامنے بات رکھی تھی. یہ انسان وہ مجسمہ ہے، یہ انسان وہ پاکیزہ چیز ہے، یہ انسان وہ عظمتوں والی چیز ہے کہ یہ آج بھی بھولا بھٹکا گناہوں کی ایک بڑی گنٹھڑی لے کے گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ساری باتیں ایک طرف رکھتا ہے. جب سچا ہو کے اس رب کی بارگاہ میں آ کے پہلا سجدہ کرتا ہے، سر وہ اس زمین پہ جھکاتا ہے، عرش کا مالک لبیک کہہ کے اسے اپنی رحمتوں کا نور عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی لیے تو آپ پر لایا ہوا قرآن ہمیں بتاتا ہے، انسان تو توجہ کر لے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو نہیں سمجھا تو ویسے گندگی میں جا رہا ہے، تو نہیں سمجھا تو کیچڑ میں جا رہا ہے، تو نہیں سمجھا تو حسد میں جا رہا ہے، تو نہیں سمجھا تو غیبت میں جا رہا ہے. تو ابھی اپنے آپ کو نہیں سمجھا، تو ابھی لوگوں کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے جو عام جانوروں کے ہیں. نہیں، تو وہ رب کی دی ہوئی نعمت ہے، تیرے پاس تو رب کی دی ہوئی وہ طاقت ہے. تو جب بھی اپنے سجدہ کرنے کے لیے اس پیشانی کو پاکیزہ کر کے آگے بڑھتا ہے، میرا مالک لبیک لبیک کی عرش پہ صدائیں بلند کر دیتا ہے. اذا وقعت الواقعہ، اس وقت کو ضرور یاد رکھو جب میدان محشر میں ہم سب کو اس کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا پڑے گا. لیس لوقعتھا کاذبہ، اس قائم ہونے والی کا انکار یہ ممکن نہیں ہے. تم عملاً اس کا انکار نہ کرو، تم لفظاً اس کا انکار نہ کرو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج کی حدیث بینہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آقا رحمت نے ارشاد فرمایا، کل جب میدان محشر قائم ہوگا، سارے اولین و آخرین، سیدنا آدم سے لے کے میرے محبوب نبی کے آخری امتی تک، سارے اولین و آخرین انبیاء، ان کی امتیں جمع ہو جائیں گی. جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کے زمانہ تک جتنے انبیاء کرام ہیں، کم و بیش 1,24,000 کی جو انبیاء کی تعداد ہے، مرسلین ہیں، یہ سارے کے سارے ان کی امتیں، ہر صاحب وہاں جمع ہو جائے گا. ہر کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، بت پرستی والا، مجوسی، عیسائی، نصرانی، مسلمان، ہر طبقے کا بندہ جب جمع ہو جائے گا، صف بندی ہوگی اور ان صفوں کی تعداد 120 ہوگی. ان صفوں کی تعداد 120 ہوگی اور ان 120 صفوں میں سے میرے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا، جناب سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک
سارے اولین و آخرین انبیاء کی صفوں کی تعداد 40 ہوگی، اور میری صرف اکیلے محبوب نبی فرماتے ہیں میری امت کی صفوں کی تعداد 80 ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العالمین جب یہ اعلان فرمائے گا، یہ دیکھا جائے گا، ایک طرف 40 صفوں والے سارے انبیاء ہیں، 80 صفوں والے محبوب نبی ہیں۔ آقا رحمت نے فرمایا وہاں کثرت امت کی وجہ سے اور امت کے اعمال خیر کی وجہ سے میرا سر ایک بار میدان محشر میں فخر سے بلند ہو جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ارباب الوداع توجہ فرمائیے، اس آیت بینہ میں اسی کے اگلے حصے میں میرا رب فرماتا ہے خافضۃ الرافعہ، یہ جو قیامت قائم ہوگی یہ بلند کرنے والی بھی ہوگی اور پست کرنے والی بھی ہوگی۔ خافضۃ الرافعہ بلند کرنے والی بھی ہوگی اور پست کرنے والی بھی ہوگی۔ بلند کس چیز کو کرے گی اور پست کس چیز کو کرے گی، یہ داستان محبت ہے، ایک جملے میں جانیے۔ خافضۃ الرافعہ کا مفہوم مفسرین نے یہ لکھا ہے جو لوگ دنیا میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، میدان محشر میں یہ اللہ کے فضل سے ان کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ اور جو لوگ دنیا میں تکبر کی بینٹ چڑھے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ سیاسی صاحب ہو، چاہے وہ ہمارا زعیم ہو، چاہے وہ پڑھنے پڑھانے سے اس کا تعلق ہے، جس کے اندر تکبر کی دولت ہے، وہ وہاں پہ اس کا سر اونچا نہیں ہوگا، نیچا ہو جائے گا۔ اور آقا رحمت کی ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل جب میدان محشر قائم ہوگا وہاں پہ ایک جماعت ایسی آئے گی، اور یہ جماعت جان کے جانیے کیا میرا بھی نام اس میں آ سکتا ہے، کیا آپ کا نام اس میں آ سکتا ہے؟ وہ جماعت ایسی ہے، میرے محبوب نبی فرماتے ہیں جب میدان محشر میں قائم ہوگا وہاں پہ ہر بندہ اعمال کی وجہ سے پریشان ہوگا، ایک جماعت ایسی گزر رہی ہوگی، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، ان کی گردنیں بڑی بلند ہوں گی، بڑے بعزت جا رہے ہوں گے، سب کا انبیاء ان کے امتی وہ پوچھیں گے، وہ سوال کریں گے بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، یہ انبیاء ہیں جو اتنی شان کے ساتھ جا رہے ہیں؟ آج تو ہر بندہ پریشان حال ہے، یہ کوئی شہداء ہیں جو اتنی شان سے جا رہے ہیں؟ مختصر کر رہا ہوں، میرے محبوب نبی فرماتے ہیں ایک نکارہ اور اعلان بلند ہوگا، کہا جائے گا یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ شہداء نہیں ہیں، یہ صالحین نہیں ہیں، یہ پہلی امتوں کے متقین نہیں ہیں، یا رب العالمین پھر یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ میرے محبوب نبی کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو اذان کے لیے ندا بلند کر کے لوگوں کو میری بارگاہ میں بلایا کرتے تھے۔ آج رب العالمین نے ان کو وہ نور اور عزت عطا کی ہے کہ یہ اپنی شان اور شوکت کے ساتھ میدان محشر میں گزرتے ہیں۔ غور کیجیے خافضۃ الرافعہ، کیا میرا تعلق آج بھی اگر اذان سے نہیں ہے، میرا تعلق آج بھی اگر نماز سے نہیں ہے، میرا تعلق آج بھی اگر رب کے گھر سے نہیں ہے، تو پھر سوچ لیجئے، پھر خود فیصلہ کیجئے کہ کیا وہاں پہ وہ میدان محشر ہمیں پست کرنے والا ہوگا یا ہمیں بلند کرنے والا ہوگا؟ رب کی بارگاہ سے ہر لمحہ بہتری کی خیرات مانگنی چاہیے۔ اس سے آگے رب العالمین نے اس کے ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھرا جائے گی، اور زمین کے تھر تھرا جانے سے مراد عام سمجھیے یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمین ایسے کانپے گی کہ زمین کے بطن میں، زمین کے پیٹ میں جتنے مردے ہیں قبریں شک ہو جائیں گی، سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور سارے رب کی بارگاہ کی طرف دوڑے ہوئے جائیں گے۔ یہ داستان طویل ہے، آگے میرے رب نے ارشاد فرمایا بسط الجبال بسا، پہاڑ بڑے مضبوط ہیں، پہاڑ بڑی طاقت والی چیز ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے زمین کے اوپر انہیں میخیں بنا کے گاڑ دیا ہے، یہ سارے کے سارے ہٹ جائیں گے، یہ سارے کے سارے پھٹ جائیں گے، یہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ فقالت ہمباء منبسا، اس وقت ایسے یہ پہاڑ اس قدر ریزہ ہو جائیں گے کہ جس طرح روئی جاتی ہے اس انداز میں ان کی کیفیت ہو جائے گی۔ وہاں رب العالمین نے پھر 3 حیثیتوں کا ذکر کیا، غور کیجئے، فرمایا کنتم ازواجا ثلاثا،
تم وہاں پہ 3 گروہ میں بٹ جاؤ گے، تم وہاں پہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، وہ 3 قسم کے لوگ اس امت میں سے ہوں گے۔ وہ کون سے ہوں گے؟ دیکھیے، پہلے فرمایا فاصحاب المیمنہ، سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جو برکت والے ہیں، جو دائیں ہاتھ میں جنہیں نامہ اعمال دیا جائے گا، دامہ اعمال ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا وہ کیا ہے؟ ما اصحاب المیمنہ، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہاں بڑی عزت و احترام والے ہیں۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، آپ جب وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ وضو کرتے ہوئے جب دائیں بازو دھویا کرتے تھے، ہاتھ دھویا کرتے تھے، تو آپ دعا کیا کرتے تھے، یا رب العالمین، یا رب العالمین، کل جب تو مجھے میدان محشر میں نامہ اعمال دے گا تو میرے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا۔ جب بائیں ہاتھ دھوتے تھے تو آپ دعا کرتے تھے، مجھے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہ دینا، اس لیے کہ جنہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کی کامیابی کی ضمانت مصطفیٰ کریم کی حدیث اور آپ کی زبان سے ملتی ہے، اور جنہیں بائیں ہاتھ سے دیا جاتا ہے ان کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم کی اس امت کو جو اعزاز ملے، ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ملا ہے، آج بھی جو صاحب اپنے دائیں ہاتھ سے عمل خیر کرتا ہے، جب تک وہ عمل خیر جاری رہتا ہے، اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں جزائے خیر اور صلہ کثیر عطا فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے ایک بات تو ایک جماعت یہ ہے، دوسری جماعت ما اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے بھی ہیں۔ ما اصحاب المشأمہ، وہ کون ہے؟ اب دیکھیے تیسری امت اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا السابقون السابقون، ایک جماعت ان میں سے ایسی ہے وہ سب سے زیادہ سبقت لے جائے گی۔ یہاں 3 قسم کے گروہ کا تذکرہ کیا گیا، ایک جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ سے ملے گا، خالصتاً یہ لوگ کفار ہیں، خالصتاً یہ لوگ کفار ہیں، خالصتاً یہ لوگ رب کی توحید کو نہ ماننے والے ہیں، خالصتاً یہ لوگ محمد کی رسالت کو نہ ماننے والے ہیں، اور خالصتاً یہ لوگ شرک کرنے والے ہیں۔ اور جو اصحاب المیمنہ ہیں یہ عام لوگ ہیں جن کے اعمال خیر سے تعلق ہے۔ اور سابقون السابقون سے مراد کون لوگ ہیں؟ ایک جماعت ایسی ہوگی جن کے اعمال اور نیکیوں کے سبب اللہ انہیں سبقت عطا کرے گا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں اپنی فکر نہیں ہوگی، انہیں اپنی فکر نہیں ہوگی، بلکہ یہ باقی لوگوں کو اپنے دامن میں لے کے اپنی نیکیوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، فلاں مجھ سے محبت کرنے والا تھا، فلاں دین کا پرچم لہرانے والا تھا، فلاں دین کے معاملے میں محبت کرنے والا تھا۔ رب فرمائے گا تم دنیا میں سبقت لے جانے والے تھے، یہاں بھی تجھے آج میں میدان محشر میں سبقت کا نور دے کے جنت کا وارث بناتا ہوں۔ اور انہیں اعزاز دیا جائے گا کہ جس کے حق میں شفاعت و سفارش کریں گے میرا رب قبول فرما کے ان کے دامن میں انہیں جگہ عطا کر کے انہیں بھی جنت کا وارث بنا دے گا۔ یہ سورہ واقعہ میں بڑا دل نشین تذکرے کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم کی جامعہ پہ رحمت نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی بیمار ہیں، بیماری کی کیفیت میں دوسرے صاحب ان کے پاس آئے اور آپ کے کہنے لگے کہ تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تم نے خلاصہ ہے، آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں، آخر اس کا حصہ رکھنا چاہ رہا ہوں، تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تمہارے بچے جوان ہیں، تمہاری بچیاں جوان ہیں۔ تو جو بیمار تھے انہوں نے کہا مجھے تیری بارگاہ سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری بارگاہ سے چندے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے کیا ہے ایسا اگر بھائیوں آپ کے ساتھ مدد کر دی جائے؟ کہنے لگے نہیں، مجھے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا سورہ واقعہ کی تلاوت مغرب کے بعد کر لیا کرو، میں نے اپنی اولاد کو وہ سکھا دی ہے، مجھے پتا ہے رب اس صورت کی برکت سے مجھے کبھی غربت اور افلاس نہیں عطا کرے گا، اس لیے تیری خیرات ملے گی تو ختم ہو جائے گی، جو خیرات مجھے رب کی بارگاہ سے ملے گی وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اور ہم آج سے ارادہ کرتے ہیں نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد اگر سورہ واقعہ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں تو یہ ہمارے لیے کتنی محبت کا سماں ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اس سے اگلے جمعہ پہ سورہ حدید اس کے ضمن میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ وہ جمعہ آپ کے ساتھ میرا نہیں ہوگا، آپ کی دعاؤں کے ثمرے میں، آپ کی محبت کے ثمرے میں میرے رب نے ایک بار پھر فضل فرمایا۔ اور ایک شاعر کا شعر ہے، جناب روفی صاحب اسے پڑھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، یہ دعا بھی شامل میری دعاؤں میں تھی۔ محبوب نبی کی بارگاہ میں جب میری حاضری ہوئی تو ہر بندے کے مانگنے کے اپنے اپنے انداز ہیں، میں نے محبوب نبی کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بات کہی اور مجھے بڑا پکا اس پہ یقین ہے
میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی، اے رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ساری خیرات یہاں بٹتی ہے، کوئی کیا لینے آتا ہے، کوئی کیا لینے آتا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ رحمت سلامت رہے، اور رمضان میں آپ کے قدموں میں مجھے موقع مل جائے تو میرے رب نے یہ فضل کیا، محبوب نبی کے توسل سے یہ دعا قبول فرمائی، تو آنے والے جمعہ آپ کی محبتوں کے سائے میں اللہ کریم انشاءاللہ اس نے توفیق عطا کی تو حرم کعبہ میں جمعۃ الوداع ادا کیا جائے گا، اور جو نماز عید ہے وہ آپ کی محبتوں کے سائے میں محبوب نبی کے قدموں میں حاضر ہو کے وہاں ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ سب نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ کریم اس سفر کو مبارک کر کے باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ہم نہیں جانتے، میں نے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی، ہم وہاں جا کے اپنی محبت کا اظہار کسی اور طریقے سے کرتے ہیں۔ ہمارے جو ائمہ ہیں، جنہیں امام مالک جیسی شخصیات ہیں، جب وہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو وہ اپنا اس قدر کندھا رگڑ کے چل رہے تھے کہ کہیں میرا قدم اس جگہ پہ نہ لگ جائے جہاں محبوب نبی کا قدم لگا ہو، تو اللہ رب العالمین نے انہیں حدیث کا امام بنایا ہے۔ جو ہمارے صالحین ہیں ان کا طریقہ اس سے بھی ہٹ کے تھا کہ وہ اگر وہاں پہ گئے ہیں تو بڑی دور سفر طے کر کے انہوں نے وضو کے لیے قضاء حاجت کے لیے نکلے ہیں۔ یہ میرے رب کے کرم ہیں، یہ اس کی عطائیں ہیں، یہ نہ زور سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ تقویٰ سے ہے، نہ پرہیزگاری سے ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں۔ میرے رب کی عطا ہے، آپ کی شاید کسی کی امید کی صدا سے میرے رب نے وہاں جانا نصیب کیا۔ آنے والے اتوار انشاءاللہ میں وہاں پہ جانے کے لیے میرا سفر ہے، آپ سارے دعا کریں، اللہ کریم اس سفر میں ہر وہ دعا مجھے عطا کرے جو اس نے اپنی بارگاہ سے قبول کرنی ہے۔ یقیناً وہ قبول کرے گا، بڑا پکا یقین ہے اس پہ۔ اور آپ سب کو ایک بار آپ کی محبت کو میں سلام پیش کرتے ہوئے جن خطیب صاحب کو میں یہاں گزارش کر کے جا رہا ہوں، بحمدللہ بیرا شریف کے فارغ ہیں اور اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے آپ کو، اس سے کئی گنا بہتر وہ آپ کے سامنے اس قرآن کی روشنی میں چند گزارشات کریں گے۔ ایک دو باتیں ایسی ہیں جن کی دعائیں کی اپیل میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ ایک اعزاز مجھے میرے رب نے عطا کیا اور یہ خالصتاً شاید آپ کی دعاؤں کے توسل سے ہے، میرے والدین کی دعاؤں کے توسل سے ہے۔ وہ اعزاز یہ ہے کہ دنیا میں پڑھتے پڑھتے میں کچھ ساتھیوں سے واقف ہیں، اس بات سے میں نے انہیں گزارش کی، میں پی ایچ ڈی کے لیے داخلہ بھیجنا چاہ رہا تھا تو میں نے کچھ ساتھیوں سے مشاورت کی کہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے مسکرا کے کہا کتنا عرصہ پڑھنا چاہتے ہیں، قبر میں جائیں گے کیا ہوگا؟ شاید میں بھی اس بات سے واقف نہیں تھا۔ جب میں نے وہ داخلہ لیا تو جو اعزاز ملا وہ صرف میرے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ہے، وہ بطور تشکر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس ڈگری کے لیے جو اللہ کریم کے خاص فضل سے پاکستان میں، یہ کوئٹہ کی بات نہیں، کوٹلی کی بات نہیں، آزاد کشمیر کی بات نہیں، پاکستان پورے میں پہلی بار ایسے ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جس طرح قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، اسی طرح درود پاک بھی ایک بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے لکھا ہے اور ان کا وصال 1934 میں پاکستان کے بننے سے پہلے ہو گیا تھا۔ انہوں نے 30 پاروں میں درود پاک لکھا ہے۔ اس سے پہلے اس پر کام یہ سعودی عرب میں ہوا، مصر میں ہوا، آپ کی دعاؤں سے میرے رب نے فضل کیا اور یہ درود پاک جو ہے یہ مجھے ملا ہے اور اس پر کام کرنا یہ اللہ کریم نے مجھے نصیب کیا ہے۔ میں آپ کی امین کی صداؤں میں وہاں جا کے محبوب نبی کی بارگاہ سے یہ خیرات لے کے چاہتا ہوں وہاں یہ ہدیہ پیش کر لوں اور وہاں سے مجھے اجازت اور محبت مل جائے اور اس پر کام اسی محبت کے سائے میں نصیب ہوگا، یقیناً مل جائے گا۔ اس لیے یہ درود پاک اتنا کمال ہے، میں اس بات پر بڑا خوش ہوں کہ کوئی دنیا میں پی ایچ ڈی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری پی ایچ ڈی کا موضوع یہ ہے کہ اسلام میں سزا کا کیا تصور ہے، کوئی کہتا ہے میری پی ایچ ڈی کا موضوع یہ ہے میں قانون جاننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلسفہ جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے اگر یہ میری پی ایچ ڈی کی ڈگری میرے ساتھ میدان محشر میں جائے گی تو وہاں بھی میرے لیے محبت کی بات یہ ہوگی کہ میں نے رب العالمین کے حبیب پر درود پاک جو رب نے پڑھا ہے وہ ڈگری اللہ کریم نے مجھے عطا کی ہے اور وہ صحیفہ ریب کی عظمتیں اس رب نے مجھے عطا کی ہیں۔ یہ میرے لیے باعث برکت ہے اور آپ سب کے لیے باعث محبت ہے۔ یہ خیرات اللہ کریم نے مجھے عطا کی ہے۔ میں اس ضمن میں بھی محبوب نبی کی بارگاہ میں انشاءاللہ عرض گزاری اور استدعا کے ساتھ التجا پیش کروں گا۔ آپ سب سے محبت اور دعاؤں کی التجا ہے، اللہ کریم ہمیں آقا رحمت کا صحیح طریقہ عطا فرمائے۔ ایک لمحے کے لیے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ چونکہ آنے والے کل سے بے شمار صاحبان اعتکاف کرنا چاہتے ہیں
جو بیٹیاں گھروں میں اعتکاف کریں گی، جو بیٹیاں گھروں میں اعتکاف کریں گی، اعتکاف کے مسائل کو اچھے طریقے سے جانیں۔ جو صاحبان مساجد میں اعتکاف کریں گے وہ مسائل کو اچھے طریقے سے جانیں اور جاننے کے بعد پھر وہ اعتکاف کریں۔ جو صاحبان یہاں ہیں، اتوار کو چونکہ میں نے جانا ہے، آپ میں سے کوئی صاحب مجھے حکم کرے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو میری بساط ہے میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ ہمیں یہ طریقہ عطا فرمائے اور مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ دو اعلانات سماعت فرمائیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک صاحب تشریف لائے ہیں مہاجر کیمپ سے، جو مسجد بنا رہے ہیں اور مسجد بھی جامعہ مسجد ہے۔ انہوں نے آپ سب کی خدمت میں یہ پیغام رکھنا چاہا ہے کہ آپ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں کوشش کریں کہ آپ بھی اس مسجد کے ساتھ وہ حصہ لیں اور وہ تعاون کریں کہ آپ کا گھر بھی اللہ کریم جنت میں اس سے عالی شان بنا ڈالے۔ تو یہ رب کے محبوب نبی کا اعلان ہے، تو اس لیے وہ صاحب مہاجر کیمپ سے تشریف لائے ہیں، وہ نماز جمعہ کے بعد میں انہیں گزارش کروں گا کہ وہ باہر تشریف فرما ہوں گے اور آپ ان کے ساتھ جو جس کو اللہ توفیق عطا کرے اپنی توفیق کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارے یہاں پہ ایک بزرگ جناب صوفی محمد صادق صاحب تشریف فرمائے، آپ سارے صاحبان واقف ہیں، انہوں نے دین متین کی اشاعت کے لیے اپنی بساط کے مطابق جو کوشش کی ہے، ایک ادارہ جامعۃ الکوثر البنات کے نام سے یہاں، جامعۃ الکوثر بنات البنین کے نام سے اندرلہ کٹیڑا، اس کے بعد پھر بٹر کے مقام پر بھی انہوں نے یہ سلسلہ بڑی محبت کے ساتھ شروع کیا ہے۔ اور رب کی بارگاہ میں ہم پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں میرے مالک کو ہمیں دین کا نور عطا فرما، پھر ہم دعا کرتے ہیں یا رب تو ہمارے توسل سے اپنے دین کو عروج دے، جو جس کے توسل سے دین کو عروج ملتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم دعا کرتے ہیں میرا مالک ہمیں دین مطالعہ کے جو صحیح طریقے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محترم حاجی بابو صادق صاحب، ان کے ساتھ بھی کیونکہ وہ تشریف فرما ہے یہاں پہ، اور نماز کے بعد آپ سارے صاحبان سے میں گزارش کروں گا ان کے ساتھ بھی اپنی بساط کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت یہ دین کی خدمت ہے۔ مسجد والے صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی اپنی بساط کے مطابق تعاون کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے آخری لمحات رمضان کے ہیں، رب کی بارگاہ میں جب ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کرنے اٹھتے ہیں، 15 منٹ پہلے اٹھیں، صرف 15 منٹ پہلے اٹھیں، 5 منٹ میں وضو کریں، 5 منٹ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، 5 منٹ میں سر سجدے میں رکھ کے اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اگر یہ برکت دے دے تو سحری کا نور بھی مل جاتا ہے، اس کی قربتوں کا نور بھی مل جاتا ہے، اس کی محبت کی خیرات بھی مل جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا رحمت کا صحیح طریقہ عطا فرمائے، سنت مطہرہ کا نور عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر جگہ کم پڑ گئی ہے، آپ نے سنتیں ادا کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے صفیں مکمل کرنی ہیں۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان یا قرآن یا دیان یا ستار یا غفار یا رب العالمین۔ جتنے صاحبان کو تو نے اپنے گھر میں حاضر ہو کے اپنی بارگاہ میں رکوع و قیام سجدہ اپنا ذکر کر کے اپنی بارگاہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانے کی توفیق بخشی ہے، یا رب ہر صاحب کا ہر قدم، ہر عمل، ہر کلمہ خیر، ہر پھیلا ہوا دامن اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ساری مجلس کو اپنی بارگاہ میں پذیرائی کے بعد محبوب نبی کی پاکیزہ بارگاہ میں ہدیۃً احتراماً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین میرے محبوب نبی کے مقدس والدین کریمین، جمیع انبیاء و مرسلین، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، جمیع شہداء کرام، خصوصاً شہداء بدر کے حضور پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین آج تک جتنے مسلمان اس جہان فانی کو چھوڑ چکے ہیں
ہم سب کے والدین میں سے اساتذہ، مشائخ، تعلق دار، بہن بھائی، خیش اقربا، آج کے دن جناب ہمارے محترم ساتھی نیاز خان صاحب کے والد کا وصال ہوا، ان کے علاوہ جتنے لوگ آج تک تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ، یا رب سب کی قبور کو اپنی رحمتوں کے حسار اور محبوب نبی کے پاکیزہ نور سے منور کر کے ٹھنڈا اور روشن فرما۔ یا رب العالمین، جہاں جہاں ہمارے تعلق دار مدفون ہیں، ہمارا دعا کرنا وہاں دفن ہر قبرستانی کے حق میں قبول فرما۔ جن کے والدین زندہ ہے انہیں صحت، سلامتی، درازی عمر عطا فرما۔ جن گھروں میں بیماری ہے، پریشانی ہے، اختلاف ہے، افتراق ہے، تنگی ہے، تنگ دستی ہے، قرض ہے، مرض ہے، یا رب سب کی ساری پریشانیوں کو اس ماہ مقدس کے توسل کے آج کے دن کے توسل سے خوشی خوشحالی میں تبدیل فرما۔ جہاں اولاد نہیں وہاں نیک و صالح اولاد، جہاں اولاد دی ہے سب کی اولاد کو ہدایت کا نور، ہماری اولاد کو ہمارے لیے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، تو ہمارے ہاتھوں میں صدا کا نور، ہماری آنکھوں میں حیا کا نور، ہماری پیشانی میں سجدے کا نور، ہمارے سجدے کو مقبولیت کا نور اور شرف عطا فرما۔ اس ساری مجلس میں جس صاحب کی امین کی صدا تیری بارگاہ میں قبول ہے، اس کے توسل سے ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کا نور عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے سارے گلستان، ہمارے سارے گاؤں محلہ، ہمارے شہر، ہماری بستی، ہمارے نگر، ہمارے ہر جوان، خطہ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، ملک پاکستان، عالم اسلام میں بسنے والے ہر مسلمان کی خیر حفاظت کے ساتھ یا رب تو رحم فرما کے بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ اپنے اس پاکیزہ گھر سے اپنی شان کے مطابق پرچم توحید اور نعرہ رسالت بلند فرما۔ جتنے صاحبان جہاں جہاں بھی تیری مخلوق کے ساتھ محبت کا رشتہ اپناتے ہیں، الہ العالمین تیری مخلوق کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، تیرے دین کے پرچم کی سر بلندی کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا الہ العالمین سب کو دو جہاں میں جزائے خیر صلہ کثیر عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے پاکیزہ گھر کا، تیرے محبوب نبی کے در کا جو سفر تو نے مقدر کیا ہے، یا رب تو اس با ادب حاضری کے توسل سے ہر دعا کو قبولیت کا نور عطا کر کے ہر امین کہنے والے اور ہر دعا کے لیے کہنے والوں کی دعاؤں کو استجابت کا شرف عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تیری بارگاہ سے خیرات مانگتے ہیں، اپنی رحمتوں کا دروازہ ہمارے لیے کشادہ کر کے ہمیں محبوب نبی کی عزتوں والا نور عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہم نے تجھ سے مانگا، جو نہیں مانگ سکے، اپنے فضل کے مطابق سب کو عطا فرما۔ سارے دعا کریں، ہم سب کے گھروں میں موجود مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یا رب سب کی عزت و حیا میں برکات کا نزول عطا کر کے الہ العالمین سب کو اچھے بر اور الہ العالمین سب کو حفاظت اور حیا کا نور عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علیکم دوستو، امید کرنے سارے خیریت رہن، ٹھیک ٹھاک ہو سو تے جمعہ والا دن بھی آیا تے پہلا ادا کرساں جمعہ تے سارے تکنے سننے لیں جمعہ نہیں مبارک ہوا دوستو، بہت شکریہ، بہت مہربانی، تس ہمارے دل ہی وسنے ہو۔ پہلا جمعہ ادا کرساں مسجد اج انشاءاللہ تعالی مسجد نے جڑی ویڈیو بناساں امام صاحب اور پروفیسر داؤد صدیقی صاحب انشاءاللہ وہ امامت کرنے تا انہوں نے جناب جتنی بھی تقریر ہو سی انشاءاللہ اساں ریکارڈ کرساں پراواں تک پہنچاساں۔ اس تو بعد ایک نماز جنازہ آیا، ایک دوست خان صاحب عید محمد نے والد صاحب دنیا تو آئی چلے گئے اس کو تو یہ اپنے اگلے کارنی طرف گئے ریجن، انہوں نے 3 بجے جنازہ ہے جناب تے وہ ویڈیو بھی بناساں تے پہلا پڑھنے ہیں جمعہ جنازہ آیا 3 بجے تے نال پروفیسر داؤد صدیق صاحب نے جرا خطبہ آیا جاؤ اساں کی جرا درس دے سن اساں کی سنانے ہیں، دعاں بھی یاد رکھنا چلنے ہیں جناب تے پھر ملنے ہیں مسجد تے پھر جس تو بعد 3 بجے جنازہ ہو پڑساں تے چلو یارا
جڑا نا ماہ رمضان ہی جڑا اللہ ہی پیارا ہونا، جنت نے دروازے سارے کھلے ہی ہونے دوستو۔ باقی دنیا نظام ہے یہ نہیں رکنا، تو ٹھیک ہے جلنے ہیں مسجد نماز پڑھنے ہیں، اتھے کئی بیچارے مسافر لوگ کئی جناب اپنیاں پردیسی تکنے والے کتنے کتنے عرصے ہوئی ہیں اپنے دوستوں اخباراں بزرگاں کی نہیں تکنے، انہوں نے بنانے آئی ویڈیو آج دل کرنا سی تساں کر شیئر کرساں یار زندہ صحبت باقی جلنے ہوں۔